السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے یہ مبارک ایام نہایت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسلام کے دامن میں ایسے لالو گوہر ہیں کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو زمانے گزر جائیں لیکن ان کی جو زندگی کی داستانیں ہیں وہ مکمل نہ ہوں۔ مذہب اسلام کے لیے قربانی دینے والے صرف مرد نہیں بلکہ ان کے ساتھ اسلام کے دامن میں ایسی تاریخی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑا کردار اسلام کی سربلندی کے لیے ادا کیا ہے۔ میں اگر ذکر کرنے لگوں تو بہت سارے ایسے نام الحمدللہ تاریخ میں موجود ہیں اسلامی خواتین کہ لوگ ان کی زندگی کو اگر پڑھ لیں تو ان کی عقل حیران ہو جائے، لیکن میں ذکر کرنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی سب سے پہلی بیوی ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش خاندان سے ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی بہت معزز انسان تھے، بہت بڑے کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے اور جود و سخا کرنے والے، غریبوں پر خرچ کرنے والے، لوگوں کا ساتھ دینے والے، ان کے لیے تعاون کرنے والے۔ ان کے اسی جود و سخا کی بنیاد پر مکہ شریف کی سرزمین پر نہایت ان کا گھرانہ معزز سمجھا جاتا تھا اور لوگ انہیں بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، جنہوں نے اتنی بڑی جو ہے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں قربانی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے زندگی ہر مبارک موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرماتے تھے اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرح قربانی میرے لیے کسی نے نہیں دی۔ جس وقت لوگوں نے اپنا مال و دولت مجھ سے بچایا، خدیجہ نے ساری دولت میرے قدموں میں ڈال دی۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے انہوں نے میرا دامن تھاما۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والی عظیم خاتون کا نام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں بکری کا گوشت آپ ضرور بھیجتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آپ ہمیشہ فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اللہ نے انہیں کتنی عظیم شان عطا فرمائی۔ تو ایک دن حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، عنقریب چند لمحات کے بعد آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لانے والی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، اس میں کچھ سالن ہے، کھانے کا کوئی سامان ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، جب وہ حاضر ہوں تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیجیے، اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیجیے، میری طرف سے بھی سلام پیش کیجیے، اور یا رسول اللہ آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ بشارت دے دیجیے اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار فرمایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی ہنگامہ ہوگا اور صرف وہاں سکون اور راحت ہوگی، جسمانی طور پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ شان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا، اس وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں۔
اور یہ ارادہ کر چکی تھیں کہ اب زندگی میں کسی تیسرے سے وہ شادی نہیں کریں گی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے جو ہے زندگی کے طرز کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جو ہے شادی کے اس نظریے کو تبدیل کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ دراصل ہوا یہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی تاجر تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہیں خبر ملی آپ کی سچائی کی، آپ کی امانت داری کی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ملک شام وغیرہ جائیں میرا مال لے کر، تو میں جتنا دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کر۔ جب آپ وہاں گئے، ساتھ میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، ایک نصرانی عالم، نستورہ راہب جس کو کہا جاتا ہے، اس نے فوراً یہ خبر دی کہ اس درخت کے نیچے یا یہاں آنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اور ہم نے جو پچھلی کتابوں میں آخری نبی کی جتنی نشانیاں پڑھی ہیں وہ تمام نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ جب آپ جو ہے تجارت کر چکے اور اللہ نے بڑا جو ہے اس تجارت میں آپ کو فائدہ نصیب فرمایا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ جب واپس تشریف لائے مکے میں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہو گئیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا قافلہ واپس آنے والا ہے۔ یہ انداز تھا عرب کا کہ جب لوگ جاتے تھے تب بھی لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور جب واپس آتے تھے ان کے انتظار میں تب بھی اونچائی پر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ جب دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہ فرشتے رسول اللہ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں اور حضور کے اوپر دھوپ نہیں ہے، باقی تمام لوگوں کے اوپر دھوپ ہے، وہ سمجھ گئیں کہ یہ ایک معزز شخصیت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے یہ نکاح کا پیغام پیش کیا، بڑے بیٹھے بات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات کرنے کے لیے ابو طالب اور چند اشخاص کو لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد یہ نکاح کا جو ہے پیغام قبول کیا گیا اور باضابطہ نکاح ہوا، جس میں ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب پر جو ہے ایک بیان بھی دیا، خطبہ بھی پڑھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اعلان نبوت کا جب زمانہ قریب آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں گھر چھوڑ کر جو ہے پہاڑوں کی طرف تشریف لے جاتے، غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کے باضابطہ آپ کئی دن عبادت کرتے، ساتھ میں آپ کھانے کا توشہ لے جاتے، اور کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پہنچا دیں۔ جس دن آپ پر وحی نازل ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر اس کے بعد ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 15 سال رسول اللہ سے بڑی تھیں۔ انہوں نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے ساری چیزیں پوچھی اور اس کے بعد کہا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میری زندگی وفا کرتی تو میں آپ کے قدموں کو جو ہے بوسے دیتا، آپ کے قدموں کے ساتھ لگا رہتا، اور آپ کے جو ہے جس وقت آپ کی قوم آپ کے ساتھ ظلم کرے، آپ کو آپ کے علاقے سے نکالے گی، اس وقت میں آپ کا جو ہے مددگار بن جاتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سنی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے بعد اپنی ساری دولت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، اور حضور نے فرمایا کہ خدیجہ کے مال نے
مجھے دین کے کام کرنے میں بہت ساری آسانیاں جو ہے میرے لیے پیدا کی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرماتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے ہی اولاد نصیب فرمائی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے نصیب فرمائی۔ تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مکہ شریف کی سرزمین پر ہوا۔ ان کے انتقال کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت المالا کے اندر قبر میں آپ جسمانی طور پر خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا اور باضابطہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بڑی جو ہے عظیم ذات ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ جب جب یہ مبارک تاریخ آتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہماری اور آپ کے یعنی ذہنوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ زندگی، وہ قربانیاں، تمام تر چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے کی۔ الحمدللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کو یاد کیا اور ان کا ذکر کیا، بار بار ان کا ذکر کیا اور فرمایا جتنا مجھے ان کے مال و دولت نے اس زمانے میں فائدہ پہنچایا اتنا کسی نے نہیں۔ جب لوگوں نے اپنے مال تجوریوں میں رکھ لیا تھا، اس زمانے میں سارا مال اور دولت اسلام کے لیے خدیجہ نے میرے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ الحمدللہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کے دن آتا ہے۔ کوشش کیجئے گا آپ اپنے یہاں چھوٹی سی ذکر کی محفل بھی کریں، ایصال ثواب کی محفل کریں، اپنے گھر پر فاتحہ خوانی کا اہتمام جو ہے کریں اور یاد منانے کا جو ہے ایک مزاج پیدا کریں اپنی آنے والی نسل میں، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو یہ بھی پتہ چلے کہ بزرگوں کی تاریخیں کون سی ہیں، صحابہ کی تاریخ کون سی ہے، اہل بیت کی تاریخ کون سی ہے، ازواج مطہرہ کی تاریخ کون سی ہے اور ان کی سیرت کیا ہے، اس کو پڑھیں بھی، سنیں بھی، سمجھیں بھی، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو اور ایصال ثواب کی محفل کا بھی اہتمام کریں۔ الحمدللہ 10 رمضان المبارک کی آمد ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، جن کا احسان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور زندگی کے ہر موقع پر ان کا ذکر کیا، ان کو یاد کیا اور ہمیں یہ مزاج دیا کہ ہم ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور چہیتی بیوی ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی آنے والی نسلوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔